اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہیپی ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لے کے آئی ہوں نا، اس سے آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہونے والا ہے۔ وہ اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ میں ایک ہی بیٹر سے دو چیزیں بناؤں گی جو کیک، سموسے، کچوری اور فرائز وغیرہ کو بالکل پیچھے کرنے والی ہے، اور آپ کے لیے ایک بہت زیادہ منفرد سا ٹیسٹ لے کر آئے گی۔ دونوں چیزیں ایک ہی بیٹر سے بن رہی ہیں، لیکن سٹائل بھی دونوں کا ڈیفرنٹ ہے، اور یہ پریزنٹیشن بھی دونوں کی ڈیفرنٹ ہے، اور ٹیسٹ میں بھی کافی منفرد ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے، چیپ پرائز میں بن جائے گی، اور آپ اسے دعوت میں بھی، افطاری کی دعوت جب کریں تب بھی آپ اسے سرو کر سکتے ہیں، گھر پہ افطاری میں بھی اسے سرو کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ ایزیلی اور بہت زیادہ کم ٹائم میں یہ بننے والی ہے۔ اس کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو کہ آپ ضرور فالو کیجیے گا۔ اس کے لیے میں نے لے لیے تھے تقریباً ½ kg پوٹیٹوز تھے، ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا، اور بوائل میں نے اس طرح کیا ہے کہ آپ نے جب بوائل کرنا ہے نا ان کو، تو نہ ہی ان میں نمک شامل کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو آپ نے بوائل کر کے اسے پانی میں چھوڑنا ہے۔ جیسے ہی بوائل ہوگا تو آپ اسے بالکل ڈرین کر لیں دوسرے اسٹینر سے، اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے، اگر آپ نے بہت جلدی ٹھنڈا کرنا ہے تو اسے فریزر میں آپ 5 منٹ کے لیے رکھ دیں، ورنہ اسے روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ آپ نے کدوکش کر لینا ہے اس کو تھوڑے سے موٹے والے کے ساتھ۔ میرے پاس یہ تھا، مشین سلائڈر تھا، تو میں نے اس کے ساتھ اس کو کر لیا، کیونکہ اس میں لمپس نہیں رہنے چاہیے۔ اس میں آپ نے 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دینی ہے، 1 ٹی اسپون اس میں آپ نے سوکھا دھنیا پیسا ہوا، جو گھر پہ میں نے خود ہی پیسا تھا لے کے، ثابت دھنیا وہ ڈال دینا ہے ڈرائی۔ آپ نے اس میں آپ نے سالٹ ایڈ کر دینا ہے 1 ٹی اسپون۔ اس میں آپ نے یہ میڈیم آنین تھا، اور یہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ آپ کا یہ آلو بالکل بھی رننگ کنڈیشن میں نہیں رہے گا، بہت زیادہ ڈرائی بنے گا اور بہت ہی زیادہ اچھا بنے گا، اور میں اسی طرح بناتی ہوں، اور میں اس کو کوک نہیں کروں گی، بالکل کچا کچا مسالہ ہی رکھوں گی۔ اس میں نے 1 ہری مرچ ڈالی تھی، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، کیونکہ میرے بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے، تو اس میں نے صرف 1 گرین چلی ڈالی تھی۔ یہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا، اس میں 1 ٹی اسپون بھر کے ڈالا ہے میں نے اس میں، اور اس میں نے زیرہ 1 ٹی اسپون ایڈ کر دیا ہے۔ تو آپ اس میں سالٹ جو ہے نا اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ایڈ کیجیے گا، اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ میں نے بول چینج کر دیا تھا، جو بول چھوٹا لگ رہا تھا مجھے، تو میں نے اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیا، اور میں نے بہت سارا ڈھیر سارا میں نے اس ہرا دھنیا ڈال دیا، کیونکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ۔ آپ اس میں پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو میں نے فی الحال اس میں ہرا دھنیا ہی ایڈ کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اب اس کی جو میں نے کوٹنگ کرنی ہے، کوٹنگ کے لیے میں نے لے لیا تھا 1 کپ میدا، اور اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی، اور پانی کی کنسسٹنسی اتنی ہونی چاہیے، میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اسپون کی بیک سائڈ پہ آپ نے ایک فنگر سے لیئر بنانی ہے، اگر وہ سیپریٹ ہو جائے گی تو اٹس مینس یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے، اتنا یہ پتلا ہونا چاہیے، یہ دیکھیں۔ اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، ہم بریڈ سلائسز لیے تھے، میں نے 5 to 6 بریڈ سلائسز لے لیے تھے، اور اس پہ ہم نے اس کو بٹر نائف سے اس کے اوپر ایک موٹی سی لیئر بنا دیں، تقریباً 2 to 3 ٹیبل اسپون اس کی کوٹنگ کر دینی پوٹیٹو کے پیسٹ کی، اور اچھی طرح سے ہم نے بلینڈ کر دینا ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ کو کدوکش کرنا لازمی ہے، کیونکہ جب اس کنڈیشن میں اگر آپ کے اس میں لمپس رہ جائیں گے تو وہ پھر بعد میں جب آپ ان کو فرائی کریں گے تو وہ بہت زیادہ بکھر جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پوٹیٹوز اور جو بریڈ ہے یہ بالکل بھی آپ کا جو ہے آئل ابزارب نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہم نے اس کی کوٹنگ بنائی ہے وہ جو کوٹنگ ہے وہ بالکل بھی آئل کو بریڈ تک پہنچنے نہیں دے گی، اور نہ ہی آپ کی جو پوٹیٹوز ہے وہ پھٹیں گے اور آئل میں بہیں گے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے ان کی فنگرز بنا لینی ہے، جتنی بھی سائز کی بنانی ہے۔ مجھے یہ شیپ اچھی لگتی ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ والی شیپ دے دی تھی۔ آپ ان کو اسکوئرز بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان کو جو شیپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ہی سائڈ پہ یہ لگانا ہے، اور میں نے لگا کے یہ سائڈ پہ پھر سارے ایک ساتھ ہی رکھ لیے تھے، اور اسی بیٹر کو جو باقی بیٹر بچا ہوا ہے میں اس کے ساتھ اس کی بالز بناؤں گی، چیز بالز بنانے میں نے اس کے لیے یہی کوٹنگ یوز کریں گے۔ تو پہلے میں ان فنگرز کو جو ہے کوٹ کر کے اور بریڈ کرمز لگا کے تو میں ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی، کیونکہ میں نے ایک ساتھ ہی فرائی کرنے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے اس کو میں کوٹ نہ کروں تو یہ نرم پڑ جائیں گے، کچھ بھی اس طرح نہیں ہے۔ آپ آرام سے اس کو پہلے کوٹ کر لیں، اور پھر سیکنڈلی آپ بالز کو بھی کوٹ کر لیں، اور ایک ہی ساتھ رکھے تو آپ آرام سے ان کو فرائی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کوٹ کر لوں گی ایک ایک کر کے، اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں اس طرح کر کے پہلے آپ نے اس کو ڈپ کر دینا ہے بیٹر میں، اس کے بعد اس کے اوپر اچھی طرح سے چاروں طرف اس کو کرمز لگا دینے،
اور کرمس بھی میں نے گھر پہ ہی ریڈی کیے تھے، کوئی ریڈی میڈ نہیں ہے، وہی بریڈ کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے۔ میں سمپلی بریڈ لیتی ہوں اور اس کے جو اوپر نیچے والے سلائسز ہوتے ہیں نا، جو ڈیلی بریڈ آتی ہے ہماری، اس کو میں رکھ لیتی ہوں ایک سائڈ پہ اور اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی بلینڈر میں ڈال کے اسے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں چاپر میں ڈال کے تو اس کو ایک کرمز بنا لیتی ہوں۔ بہت ہی اچھے بنتے، کرسپی بنتے، بالکل ویسے ہی بنتے جس طرح کے بازار سے ملتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے میں سارے جو ہے نا اپنے فنگرز جو ہے نا وہ کوٹ کر لوں گی اور ایک سائڈ پہ رکھتی جاؤں گی۔ یہ دیکھ لیا میں نے سارے کر لیے تھے اور تقریباً یہ کافی سارے بن گئے تھے، یہ 10 بنے تھے میرے، اور ان کو میں اب سائڈ پہ رکھ دوں گی اور ہم بالز کو اب بنا لیں گے کہ کس طرح میں نے چیز بالز ریڈی کرنے۔ وہی بیٹر ہے میرے پاس اور میں نے یہ لے لیے تھے، کرافٹ چیز لے لی تھی میں نے یہ، اور یہ میری 2 یوز ہوئی تھیں کیونکہ میں ایک میں سے 3 کو فل کروں گی۔ تو اس کو اوپن کر کے آپ رکھ لیں۔ اس کے بعد ہم پوٹیٹو کا بیٹر لیں گے اور اس طرح ہینڈ میں اس کو اچھی طرح سے اس کی بالز بنا لوں گی۔ کچھ بھی گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہینڈ کو، کیونکہ بالکل بھی رننگ کنڈیشن میں نہیں تھا پوٹیٹو، اور آرام سے، اور اس میں ایک میں چھوٹا سا ہول کر دوں گی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ میں نے نا بالکل کوارٹر سا میں نے یہ لے لیا تھا اور اس میں نے لگا کے تو اس کو اس طرح کر کے رول کو بند کر دیا تھا۔ اور اسی طرح آپ اس طرح کی بال بنا لیں اور بالز بنا کے آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ یہ سیکنڈ بال بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس طرح فلیٹ کر لیں، پہلے تھوڑا سا رفلی بال بنا لیں اور اس کے بعد اس کو فلیٹ کر لیں اور اس میں اس طرح چیز کا چھوٹا سا رکھ کے پیس کو اور اس کو پھر سے بال بنا لیں۔ اور یقین مانیے یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور کوئی اس میں مسالے کو کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہی آپ فٹافٹ بنائیں اور سمپلی یہ میرے بن گئے تھے، یہ دیکھیں۔ اور اسی طرح اس کی بھی کوٹنگ کر لینی، جس طرح ہم نے جو بریڈ فنگرز کی بنائی تھی کوٹنگ، اسی کوٹنگ کے اندر آپ نے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے اور بریڈ کرم لگا کے تو اس کو سائڈ پہ رکھتے جانا ہے۔ میں سارے ریڈی کر لوں گی اور اب ہم فرائی کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کڑھائی میں نا آئل کو کر دینا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ، آپ نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دینے۔ آئل میرا گرم ہو چکا ہوا تھا اور میں نے اس میں تقریباً 4 ڈال دیے تھے ایک ساتھ ہی، 4 سے 5۔ ہائی فلیم پہ ہی آپ نے اس کو کوک کرنا ہے۔ ایک سائڈ کو آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے، پلٹنا نہیں ہے۔ تقریباً جب ایک سائڈ مجھے لگا کہ وہ ریڈی ہو چکی ہے، گولڈن کلر آ گیا اس میں، تو میں نے پھر اس سے پلٹ دیا تھا۔ ہائی فلیم پہ ہی پکایا ہے میں نے، وہ فٹافٹ کوئکلی بننے والی ریسیپی ہے۔ سموسہ پکوڑوں سے تو بہت جلدی بن جاتی ہے اور آئل بھی ان سے کم لیتی ہے۔ بالکل جب گولڈن سا کلر آ جائے گا اس پہ تو آپ اس کو نکال لیں اور سٹین کر لیں اس کو، اور کسی گرل پر رکھ کے اس کا آئل اور ایکسیس آئل نکل جائے گا اس میں سے۔ اور پھر جب میرے فنگرز ریڈی ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے بالز ایڈ کر دیے تھے اس میں۔ اور اسی طرح بالز کو بھی آپ نے روٹیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ جلے نہ، کیونکہ کرمز جو ہیں وہ بہت جلدی کلر پکڑ لیتے ہیں، تو آپ نے بھی ان کو گولڈن ہونے تک ہی کوک کرنا ہے، کیونکہ باقی سب بیٹر ہمارا جو ہے نا وہ کوک تھا۔ یہ دیکھیں یہ بھی میرے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس کو سرونگ ڈش میں آپ کیچپ کے ساتھ سرو کریں، اگر کسی کو رائتے کے ساتھ پسند ہے تو اس کے ساتھ سرو کریں۔ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور بالکل بھی جو آئل کو یہ سوک نہیں کرتے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز فل واچ کیا کریں اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ ایک طرف جو ہے وہ لیئر پوٹیٹو کی ہوگی اور ایک طرف جو ہے وہ کرمز کی ہوگی، اور بہت زیادہ کرسپی تھے یہ۔
رمضان میں اس کو بنائیں اور بہت ہی مزے کا لگے گا، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس طرح یہ جو چیز کی اس کی فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ اس کی جگہ آپ موزریلا چیز کو بھی فل کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور